بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال جل ذکرہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ وقال مسروق عن ابن مسعود اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماوات شیئا فاذا فزع عن قلوبهم وسکن صوته عرفوا انه الحق من ربكم ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ويذكر عن جابر بن عبد الله بن انیس قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب انا الملک انا الدیان حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن عمرو عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آپ کو یہ علم ہے کہ اللہ کی کلام کا مسئلہ ہمارے اسلاف کے لیے بہت بڑی فتنہ اور آزمائش بن گیا تھا، اور اس سلسلے میں بڑے بڑے ائمہ پر جو زیادتیاں کی گئیں اور جس طرح جو ہے وہ انہیں ذلیل کیا گیا، وہ ایک تاریخ کا بڑا حصہ ہے. اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک عبدالعزیز کے نانی امام ہیں، ان کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے خلاصہ کر کے. میں نے اردو میں بہت عرصہ پہلے وہ خلاصہ پڑھا تھا، لیکن زیادہ شہرت جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کو جو ہے وہ اتنے زبردست کوڑے مارے گئے کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ ہاتھی کو مارے جائیں تو ہاتھی بھی چیخ پڑے. یہ اللہ کی کلام کے بارے میں امام احمد کا قول واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ با اختیار ہیں، ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے گفتگو کرتے ہیں، اور جب سوال ہوتا ہے تو سوال کا جواب اللہ بعد میں دیتے ہیں. سوال سے پہلے تو جواب کا معنی کوئی نہیں، سوال پیدا نہیں ہوا تو جواب کیسے آئے گا؟ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اختیار پر، اللہ کی قدرت پر کوئی قدغن لگانی اپنی عقل کی بنیاد پر، جیسے میں آپ اللہ کے اوپر اپنی عقل کو حاکم بنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کا جسم، آپ کی عقل، آپ کا ذہن جو ہے یہ اللہ کا پیدا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل پر جو آزمائش آئی ہے، اگرچہ آزمائش تو امام بخاری کو بھی آئی ہے، لیکن ان کی آزمائش جو ہے وہ اور طرح کی تھی، انہیں الجھایا گیا اسی اللہ کی کلام کے مسئلے میں. اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ کلام کی بات شروع کی تھی، لیکن اس کے درمیان میں جو ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کی بات جو ہے وہ لے آئے تھے. لیکن اس باب سے متعلقہ جو حدیثیں تھیں ان کو ذکر کرنے کے بعد پھر اب انہوں نے دوبارہ کلام کی بات جو ہے وہ شروع کر دی ہے. تو اب یہ امام بخاری جو ہیں وہ مختلف پہلو جو اللہ تعالیٰ کی کلام کے ہیں وہ بیان کریں گے، الگ الگ عنوان قائم کر کے. تو پہلا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جب اللہ کے پاس سفارش کرے گا تو وہ سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے وہ کیسے ملے گی، کیسے علم ہوگا؟ اس لیے کہ
تمام انبیاء نے، انسانوں نے اور خاص طور پر فرشتوں نے، سب نے جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اور جب تک اللہ کلام نہیں کریں گے اجازت کیسے ہوگی؟ بڑی واضح سے دلیل ہے. لیکن اصل میں یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ فلسفہ جو ہے وہ گورکھ دندے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ ڈور کو سلجھا رہا ہے، سرا ملتا نہیں. وہ ڈور کو کھول کھول کر کام کر رہا ہے، سرا نہیں ہے. اب سرا نہیں ملے گا تو وہ ڈور سیدھی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ الجھی رہے گی. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کمری والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اللہ کے رسول کی گفتگو بڑی سادی، بڑی واضح، لیکن یہ ہے کہ اس کو عقل سے سمجھایا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقل کس کی مخلوق ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے اوپر حاکم ہے. پھر ہماری عقل جو ہے اس کا اپنا کوئی معیار نہیں. ہماری عقل، ہماری دیگر صلاحیتیں، ان کا کوئی معیار نہیں ہے. اللہ یعلم من خلق. اللہ فرماتے ہیں کہ جو خود خالق ہے، وہ عقل کا بھی خالق ہے، انسان کا بھی خالق ہے، تمام صلاحیتوں کا بھی خالق ہے، اسے تو علم نہیں ہے. اور یہ آپ لوگ جو ہے وہ علم والے بن کر اللہ پر حکمرانی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو فلاسفہ کا غلط اصول ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل جو فیصلے کرے گی اللہ اس کا پابند ہے. انا للہ و راجعون. یعنی رب العالمین جو ہے وہ تمام قدرتوں کا مالک ہے، وہ تو جو ہے وہ فیصلے کر نہیں سکتا اور وہ بول بھی نہیں سکتا فلاسفہ کے نزدیک. اور ان کے اپنے فلسفے کے اصول میں، فلسفے کے اصول آپ کے من گھڑت ہیں. اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ جب چاہے بولیں، جس طرح چاہیں بولیں، جس سے چاہے بات کریں. وہ حدیثوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات جو ہے مزید واضح ہو جائے گی. لیکن قرآن مجید کے اندر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ قرآن مجید کی آیت سے جو ہے وہ باب باندھا ہے. اور وہ قرآن کی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اسے اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے. تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اجازت جو ہے وہ کلام سے ہوتی ہے. اگر اللہ کلام نہیں کر سکتے تو اجازت کس طرح ہوگی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد کہا جب فرشتوں کو اللہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم سنتے ہیں. عام فرشتے اور ایک جو ہے وہ جو بڑے بڑے فرشتے. صورتحال یہ ہے کہ جو عام فرشتے ہیں نا، ان کے اوپر تو اللہ کے حکم کے بعد اس طرح ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ جس طرح جو ہے وہ کوئی پرندہ پر پھڑکتا ہے نا، وہ ان کے پر جو ہے وہ پھڑکنے لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو ان کے پر پھڑکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جلال ہی اتنا ہے کہ جب اللہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ پھڑکنے لگ جاتے ہیں. اور خاص طور پر وہ فرشتے، یہ جو ہمارا دنیاوی آسمان ہے نا، آسمان تو 7 ہیں، یہ جو ہمارا دنیاوی آسمان ہے اس کا تعلق ہماری زمین کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ فرشتے جو خاص طور پر ہمارے دنیاوی آسمان کے ہیں وہ پھڑکتے ہیں. اب جب وہ پھڑکتے ہیں تو جو بڑے فرشتے ہیں نا، جلیل القدر فرشتے، وہ جو اللہ کی بات سنتے ہیں پھر وہ آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے. تو اس کا مطلب اللہ کا ایک نظام ہے. جیسے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک دفتر سے جاری ہوتا ہے تو جو دفتر کے بڑے ملازمین ہیں، سیکرٹری، ڈائریکٹر وغیرہ جو ہے وزراء، ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ حکم پھر اس کے بعد جو ہے وہ عام دفتری عملہ کو جو ہے وہ ملتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر جو فرشتے ہیں یہ اللہ کا جو تقدیری معاملہ ہے، جو اللہ کا جس کو کونی معاملہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ اللہ کی مشینری ہے. آپ ویسے لفظ ہے بیوروکریسی کا، بیوروکریسی کا اصل ترجمہ تو ہوتا ہے فائلوں کا سسٹم، لیکن یہ اب اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ کا معنی جو انتظامی عملہ ہوتا ہے، یہ سارا انتظامی عملہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو تقدیر کے معاملے میں انتظامی عملہ ہے وہ فرشتے ہیں. حتیٰ کہ جان وہ قبض کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہی وہ لے کے آتے ہیں. اگر کسی کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تباہ کرنا ہوتا ہے تو وہ فرشتے تباہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بارشیں، ان کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہیں، بڑے بڑے فرشتے. جبرائیل جو ہے وہ وہی لانے والا ہے، لیکن چونکہ جبرائیل جو ہے وہ وہی کے علاوہ جو ہے وہ تباہی بھی لاتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قوم لوط کی بستیاں ہیں
یہ جب الٹائی گئی ہیں تو باقاعدہ یہ زمین سے یہ بستیاں جو ہیں وہ اٹھائی گئی ہیں اور اٹھا کر ان کو الٹا دیا گیا ہے. اور وہ جب بستیوں کو الٹا دیا گیا تو جو وہ لوگ وہاں موجود تھے وہ ظاہر ہے کہ جب زمین کو الٹا دیا گیا تو سارے پتھر جو ہیں وہ ان لوگوں پر برسے ہیں. تو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی اور وہ پتھروں سے ہی جو ہے وہ کچل کر مار دیے گئے. تو لوط علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ کوئی ایک آدھا آدمی ہوگا, میں گنتی نہیں جانتا, لیکن بات یہ ہے کہ بڑی تکلیف بات ہے کہ بیوی بھی جو ہے وہ دشمن. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو لوگ تھے نا یہ ساری بیوی کی برادری تھی. لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں نہیں, وہ اپنے سسرال میں رہتے تھے اور اسی ساری برادری جو ہے وہ بیوی کی برادری تھی. اور لوط علیہ السلام کی جو ہے یہ کمزوری تھی کہ سسرال کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بیوی ان کے ساتھ تھی اور ان کو تمام خبریں جو ہے وہ بیوی دیتی. تو اس لیے اگرچہ آل لوط کا لفظ آیا ہے, اصل میں لفظ آل جو ہے یہ صاحب مشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, چونکہ لوط علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کا مشن وہ قبول کریں یا نہ کریں, ان کا مشن جو ہے وہ تھا جو لوط علیہ السلام کا مشن ہے. انہوں نے جنہوں نے مشن چھوڑ دیا وہ کافر نافرمان ٹھہرے. اس لیے لوط علیہ السلام بڑے پریشان تھے جب وہ 4 فرشتے آئے تباہی مچانے کے لیے. تو پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہے ہیں. اس بشارت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. پہلے تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے, جانتے نہیں تھے, انسانی شکل میں آئے تھے, بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے. تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے, لیکن پھر بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو اصل میں فرشتے ہیں, آپ فکر نہ کر رہے, لیکن وہ اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ الیس منکم رجل رشید, کہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ او آوی الی رکن شدید, کاش کہ میں مضبوط رکن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تحفظ کر سکتا. مراد یہ ہے کہ میری برادری اگر ہوتی تو میں ان کے ذریعے سے تحفظ کرتا. اب یہاں برادری تو ساری بیوی کی ہے. تو اس اعتبار سے لوط علیہ السلام کا جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا نظام بنایا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے یہ لوط تھے. تو حضرت ابراہیم کو بتا دیا گیا کہ ہم تو لوط کی قوم پر عذاب جو ہے وہ لے کر لانے کے لیے آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ عذاب آیا. اسی لیے چونکہ عام عذاب جو ہے وہ اس کی سرداری جو ہے وہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ کیا کرتے تھے علیہ السلام. اس لیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو قرآن مجید کے پہلے سپارے میں کہا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو جو ہے وہ ایک واسطہ بنایا ہے. قرآن مجید جو ہے وہ جبرائیل لے کر آئے. نزل بہ الروح الامین, ایک اور جگہ پر فرمایا کہ روح الامین یہ جبریل کا لقب ہے کہ ان کے ذریعہ سے ہم نے جو ہے وہ آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. تو اس کی تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جبرائیل کے وہ اس لیے دشمن تھے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب لائے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ سرپرستی جو ہے وہ جبرائیل کیا کرتے تھے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بڑے بڑے فرشتے ہیں, جبرائیل ہو گئے, اسرائیل ہو گئے, میکائیل ہو گئے, اسرافیل ہو گئے, اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی عرش کو اٹھانے والے فرشتے, اسی طرح جو ہے وہ اور جو کرام بررہ جو بہت ہی نیک پرہیزگار فرشتے ہیں, جو بڑے بڑے فرشتے ہیں, یہ جو ہیں یہ تو اللہ کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, لیکن گھبراہٹ کے اندر جو چھوٹے فرشتے ہیں وہ بات کو سمجھتے بھی نہیں. اور بات اگر ان کو سمجھ آتی بھی ہے تو گھبراہٹ کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس گھبراہٹ کو جب اللہ دور کر دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ گھبراہٹ دور کر کے ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب خاموش ہو جاتے ہیں فرمان جاری کر کے, تو اس وقت جو ہے وہ پھر ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اور
ان کو جو ہے بڑے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کہا، انہوں نے ویسے سنا ہوتا ہے تو پھر جواب کیا دیتے ہیں کہ جو کہا حق کہا، سچ کہا، ہم مانتے ہیں، یعنی ہم اس کی تعمیر کریں گے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس معاملے میں ایک بڑا اہم لفظ ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یعنی یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے جو ہے وہ خوف جو ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ فزع کا معنی ہوتا ہے کہ خوف کو دور کیا جانا، وہ پریشانی جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے۔ یہ جو فزع کا لفظ ہے نا، یہ تلاوت کے اعتبار سے 3 طرح ہے۔ اس کی ایک تلاوت تو یہ ہے کہ حتی اذا فزع، یعنی یہ تو فزع جو ہے یہ مجہول ہے نا، پیسو وائس ہے، فزع جو ہے یہ ایکٹیو وائس ہے، یعنی جب اللہ وہ ڈر جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ڈر بھی اللہ کی طرف سے طاری ہوتا ہے، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جو فرشتوں پر بھی حاوی ہے۔ تو جب اللہ دور کر دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور بعض قراتوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ فرغا، زے نہیں رے کے ساتھ۔ آپ کو علم ہے کہ عثمانوی رسم الخط میں جو ہے وہ نہ تو نقطے ہیں اور نہ حرکتیں ہیں، تو اس لیے یہ جو لفظ ہے نا فرع، غین کے اوپر نقطہ جو ہے یہ بھی رسم الخط میں نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ رے کے اوپر جو نقطہ ڈال کر زے بنائی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے لکھنے کو تو یہ لکھا جاتا ہے فرع، لیکن اس کی جو تلاوت ہے وہ 3 طرح کیا ہے، فزع، فزع، فرغا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب قرآن مجید کا وہ نسخہ تیار کیا جامع، تو اس کے اندر تمام قراتوں کا جو احتمال تھا نا وہ باقی رکھا ہے۔ بعد میں پھر اماموں نے جو ہے وہ ان کی تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تعین کیا ہے، اس لیے یہ امام جو ہے ان کی تلاوت کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہر وہ تلاوت جو ان اماموں سے پہلے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا جو خیر القرون کا جو دور ہے اس کے اندر جو تلاوت ہوتی تھی، اس وقت یہ جو امام بنے ہیں یہ بعد میں مشہور ہوئے ہیں، تو وہ تلاوت جو ہے وہ جو ہوتی تھی وہ پھر جو ہے وہ ان اماموں کی طرف نسبت نہیں ہوتی جو اس وقت ہمارے ہاں 10 امام ہیں یا 20 ان کے راوی ہیں، یا اس کے جو طرق ہیں وہ 80 ہیں۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر قاری ہیں، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ 7 احرف ہیں، 10 قراتیں ہیں عشرہ صغریٰ، اور اس کے بعد عشرہ صغریٰ کی 20 روایتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے طرق جو ہے وہ 80 ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کی تفصیل میں آپ کو جانا نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امام جو ہیں یہ اس طرح واسطہ ہیں کہ انہوں نے ان 7 احرف کو جو ہے 10 قراتوں کی صورت میں جو ہے وہ الگ الگ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 10 قراتوں کی صورت میں الگ کیا ہے تو 7 کی جب 10 بنے گی تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ ہوں گی نا۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ 7 احرف ہیں اور یہ گڈمڈ ہو کر جو ہے 10 قراتیں بنی، لیکن اب ان قراتوں کو جو ہے وہ امام کے نام سے وہ جو ہے وہ الگ الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کی 20 روایتیں ہیں وہ راویوں کے نام سے الگ الگ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کے 80 طرق ہیں، وہ جو ہے وہ اسی طرح طرق کے اعتبار سے جو ہے وہ 80 ہو گئیں۔ چونکہ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، لیکن یہ نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو ہے یہ ان کے ہاں جو ہے وہ محدثین کے ہاں یا اہل علم کے ہاں ان اماموں کی شہرت کوئی نہیں تھی، اس لیے یہ ایسی قراتوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو ان اماموں سے منسوب نہیں ہے۔ ان اماموں کی قراتیں جو ہیں یہ بعد میں مشہور ہوئی ہیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ اس سے پہلے کے ہیں، تو اس لیے امام بخاری ہوں یا امام مالک ہوں یا دیگر ائمہ ہوں، وہ جو اپنے دور میں قراتیں کرتے تھے ان کی قراتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن اب بعد کے جو لوگ ہیں جن کے ہاں یہ قراتیں مشہور ہو گئی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہمارے قاری جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک قرات کے ساتھ دوسری قرات کا جو ہے وہ اختلاط نہ ہو۔ تو
یہ اب قاریوں کا اہتمام ہے. آپ جو ہے وہ اب جو تلاوتیں سنتے ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور الحمدللہ ہم نے تو 20 قرآن مجید کے جو الگ الگ مصحف ہیں نا وہ تیار کیے ہیں, وہ آپ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ وہ کویت کے امیر جو ہے وہ ان کو چھاپ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ دنیا کے اندر اسلامی تاریخ جو ہے اس کے اندر 1400 سالہ تاریخ میں پہلا کام ہوا ہے جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اور آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس کام کو کرنے والے ہیں. تو لیکن آپ کو میں نے نقطہ یہ بتانا ہے کہ یہ قراتیں جو ہیں وہ امام بخاری ہوں یا اس طرح کے جو دیگر امام ہیں ان کے یہاں کوئی ان کی شہرت نہیں تھی. اس لیے امام بخاری جو روایت کرتے ہیں اس روایت کے اندر اس مغالطے میں بھی نہ جائیے. امام بخاری کی جو خبر واحد ہوتی ہے وہ خبر واحد نہیں ہوتی. وہ خبر واحد جو ہے جب اس کے روایتیں جو ہیں کئی ہوتی ہیں, اور امام بخاری کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ بھی اس میں اندر موجود ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امام بخاری کی احادیث کو جو ہے وہ ائمہ محدثین نے جو ہے وہ پرکھا ہے اور اعتراضات کیے ہیں. مخالف اعتراض نہیں ہے, علمی زیادہ ہے. اب دیکھیے امام بخاری کے بعد ہیں دارقطنی. اب دارقطنی نے جو ہے وہ امام بخاری کی تمام حدیثوں کو پرکھا ہے, روایتوں کو پرکھا ہے, امام مسلم کی تمام روایتوں کو پرکھا ہے, اور ایک بڑی تعداد میں امام بخاری کی 17 روایتیں ہیں اور امام مسلم کی ایک بڑی تعداد میں روایتیں ہیں. اس کے اوپر انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ جو امام بخاری کی شروط ہے اور امام مسلم کی جو شروط ہے ان شروط کے مطابق نہیں ہے. لیکن دیگر علماء نے پھر ان کے جوابات دیے ہیں. تو جب ایک چیز باس پہ آ جاتی ہے, اعتراض بھی آیا اور پھر اس کے بعد وہ باس میں آ گیا, تو باس کے بعد جو ہے وہ بات کھل جاتی ہے. تو اس لیے جب باس کے بعد اتفاق ہو گیا تو اس کے بعد اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ بخاری کی صرف 2 روایتیں ایسی ہیں جو بخاری کی شرط پر نہیں ہیں, اور مسلم کی 17 روایتیں وہ ہیں جو مسلم کی شرط پر نہیں ہیں. لیکن امام بخاری کی جو 2 روایتیں ان کے اندر کوئی مسئلہ بیان نہیں ہے, اس کے اندر کچھ واقعات کا ذکر ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 روایتوں ویسے وہ صحیح ہیں اور لوگوں کے معیار کے مطابق نہیں, امام بخاری کی اعلیٰ شرط کے مطابق نہیں ہے. اس میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ عبداللہ صاحب نے جب وہاں پڑھایا تو ابراہیم سکسکی جو ہے ایک روایت اس کی تھی جو مجھے اس وقت کی یاد ہے, اور ایک اور روایت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری کی روایات کو جب پرکھا گیا اور پرکھنے کے بعد پھر علماء کا اتفاق ہو گیا کہ تمام روایات ان کی اپنی شرط پر ہیں, اور باقی اس کی تفصیلات جو ہے وہ فن حدیث کی روح سے کہ بخاری ایک روایت کو معیار بناتے ہیں, پھر اس کے بعد دیگر روایات کو جو ہے تائید کے طور پر لاتے ہیں, وہ معلقات بھی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہے جو امام بخاری کے معیار پر نہیں ہوتی, حتیٰ کہ اقوال بھی ہوتے ہیں ائمہ کے. تو اس اعتبار سے امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں ایک لفظ مشہور ہو گیا ہوا ہے, مسلم کے بارے میں بھی ہے, ترقی بالقبول. کیا مطلب کہ بعض کے بعد جب چیز نکھر گئی تو اب اسے قبولیت حاصل ہو گئی. دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو, لیکن جب اس کے اوپر بحثوں کے بعد تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اب مثال تو دیکھیے, اللہ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک بھی ہے اور اللہ 3 بھی ہیں. اس کو وہ اقنوم کے لفظ سے بیان کرتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو 3 اقنوم ہے لیکن اللہ ایک ہے. اب یہ جو چیز ہے بعض کے بعد جو ہے یہ کھل گئی ہے کہ یہ اقنوم کا جو تصور ہے یہ غلط ہے. اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے, جو حضرت جبرائیل نے کلمہ کن پھونکا تھا, ایک بنا دیا حضرت جبرائیل کو کلمہ کن پھونکنے والا, یعنی ایک بنا دیا رب نے, اور ایک رب بنا دیا مریم کو, اس لیے کہ انہوں نے جو پھونک ماری تھی وہ مریم کے رحم میں گئی تھی. ایک مریم کو رب بنا دیا اور ایک جبرائیل کو, روح القدس کو جو ہے وہ رب بنا دیا, اور ایک رب وہ ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں. تو ان کے پاس 3 اقنوم ہیں, اس لیے جو پھونک ہے وہ الگ طرف تو نہیں ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل نے پھونک ماری ہے, اور جو حمل ٹھہرا وہ بھی اللہ کی طرف سے ٹھہرا ہے, تو اللہ ان کا خالق ہے.
تو اقلوم جو ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، اور جو مخلوق ہے وہ رب نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے دلائل ہے نا. لیکن اب یہ بات جو ہے یہ طے پا چکی ہے توحید کے بارے میں، توحید کی تفصیلات میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب کوئی چیز طے پا جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں تلقی بالقبول، یعنی اس نے قبولیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. تلقی کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا. تو اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ بات طے پا گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قراتیں ہیں جو ان ائمہ سے پہلے ہماری حدیث کی اعلیٰ کتابوں میں جو ہے جو موجود ہیں وہ قراتیں تمام کے تمام معتبر ہیں. لیکن ہمارے حافظ زبیر صاحب کو یہ غلطی لگی ہے کہ شاید خبر باعث سے جو ہے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کی تلاوت ہو سکتی ہے. بالکل غلط ہے. خبر باعث سے نہیں، خبر باعث جب دیگر روایتوں کے ساتھ ملتی ہے تو پھر وہ مشہور بن جاتی ہے، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو امت کا جو ہے وہ قبول کرنا اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ اجماع بن جاتا ہے. اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ کی زبان میں اب یہ اجماع کی صورت ان کو حاصل ہے. تو اس اعتبار سے بخاری کی وہ روایتیں جن کو اب تلقی بالقبول کے بعد اجماع کا درجہ حاصل ہے ان کی تلاوت جو ہے وہ جائز ہے. لیکن آج فتنے سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو بتا نہ دیا جائے ہم ان 10 قراتوں کی جو ہے وہ تلاوت بھی نہیں کرتے. بلکہ گزشتہ جمعہ کی بات ہے کہ ہمارے ایک نوجوان نے جس کو مسرت کا علم نہیں تھا اس نے جو ہے وہ ملک یوم الدین زراعت الذین انعمت علیہم اس کی تلاوت کر دی. لوگ اکٹھے ہو گئے جمعے کے بعد اور کہنے لگے جی یہ قرآن مجید کیا ہے. اور اسی طرح امالے کے ساتھ جو ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی، یہ کیا پڑھتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے. میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا. اتفاق سے جب میرے پاس آئے تو میں اس نوجوان کو سمجھا رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیان کیے بغیر جو ہیں یہ پڑھنی غلط ہیں. حمزہ صاحب نے جو کویت کے اندر اللہ کا شکر ہے وہ مقام حاصل کیا، حمزہ صاحب ایک ایک چیز جو ہے وہ سمجھاتے تھے. دوسرا وہ عربی لوگ تھے، عربیوں کو جو ہے وہ لہجوں کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ جو لہجوں کے فرق ہے انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو کویت کے اندر اتنی قبولیت حاصل ہوئی کہ امیر کویت جو ہے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا کہ میں اس کو جو ہے وہ 70 لاکھ کی تعداد میں ہر مصحف چھپے گا، 70 لاکھ کی تعداد میں، اور یہ پہلی قسط ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر 136 ممالک میں تقسیم ہوگا انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عربوں کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے اجمیوں کے لیے مشکل ہے. تو میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ یہ جو فزع اور فرغا جو ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ اب قراتیں ہیں، اور یہ قراتیں جو ہیں وہ جائز ہیں. لیکن مسلط کے تحت لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام جو واقعی ٹھیک تھے وہ نہیں کیے. آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ اس وقت جو ہے وہ کعبہ 9 فٹ چھوٹا ہے. کعبے کی جو اصل بنیادی ہے ایک طرف سے کعبہ جو ہے وہ 9 فٹ چھوٹا ہے. ان 9 فٹ کے اندر 6 فٹ اور ملا کر جو ہے وہ ایک دیوار کھینچ گئی ہے گلائی میں، اس کو بولتے ہیں حتیم. ادھر سے جو 9 فٹ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے، اور جو 6 فٹ ہے وہ کعبے سے باہر ہے، وہ گلائی جو ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو 9 فٹ کا حصہ ہے اس کے اندر نماز پڑھ لو، کعبے کے اندر نماز ہو جائے گی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے حمیرہ، ان کا لقب ہے حمیرہ، کہ حمیرہ تمہاری قوم جو ہے وہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو کسی فتنہ میں ڈالوں. اور آج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، سعودی حکومت معاہد ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس روضے کو نہیں چھیڑتی. انہوں نے باقی تمام روضے جو ہیں وہ ختم کر کے ان کو عام قبریں بنا دیا ہے، لیکن اس روضے کو وہ نہیں چھیڑتی، اس لیے کہ یہ فتنہ بن جائے گا. حالانکہ اس پر جو ہے وہ ہندوستان یعنی پاکستان بننے سے پہلے سید نذیر حسین کے بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے والد صاحب ان کا بہت زیادہ ہی نام لیتے تھے، مولانا بشیر شاہ سوانی. یہ جو بھوپال کے اندر جو حکومت تھی ملکہ کی، جن کے شوہر جو ہیں وہ نواب صدیق حسن خان تھے، یہ وہاں ملازم تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ
بھوپال کے اندر بڑا کام کیا ہے، اور یہ وہی ہے جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کیا تھا سید نذیر حسین کی جگہ پر، اور مرزا غلام احمد قادیانی بھاگ گیا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جی، وہ کتاب جو ہے کہ وہ کہ یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے یہ اس کا مفہوم ہے کہ اس وہم کو میں دور کرنا چاہتا ہوں جو شیخ دہلان ایک بہت بڑا بدعتی تھا مکہ مکرمہ میں، اس نے جو بدعت کی بات کی ہے، میں اس بدعت کو زائل کرنے کے لیے جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اور وہ کتاب جو ہے وہ چونکہ ہندوستان کے علماء فلسفے اور منطق کے بھی ماہر تھے، انہوں نے بہت سی منطقی باتیں، منطقی انداز کی باتیں کی ہیں، وہ بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتی، اتنی موٹی کتاب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بھی اس پر بڑا کام کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری بات کی ہے روضے کے بارے میں، لیکن بات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل بات مسلط کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلط کا دھیان رکھتے ہوئے یہ کام کیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی موجود تھی، جب وہ حجاز کے خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے پہلا یہ کام کیا کہ انہوں نے کعبے کو پورا کر دیا، اور اس کے دروازے جو ہے وہ 2 کر دیے، دروازہ اونچا ہے وہ بھی نیچا کر دیا جو ایک دروازہ ہے حجر اسود کے پاس، اور اس کی پشت جو ہے وہاں بھی ایک دروازہ جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ دروازہ بھی ہے، انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ نیچا کر دیا۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو حجاج بن یوسف نے دوبارہ جو ہے وہ ان پر یہ الزام لگایا انہوں نے کعبے کی تبدیلی کی تھی، دیکھیے نا، اور اس بنا پر جو ہے وہ کعبہ پھر دوبارہ اسی طرح بنا دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر کسی نے جو ہے اس کو چھیڑا نہیں کہ یہ بار بار کا فتنہ جو ہے کوئی پورا کرے گا کوئی کم کرے گا۔ انہوں نے کہا مسلط اسی میں ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مسلط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک لوگوں کو سمجھا نہ لے اس وقت تک جو ہے وہ 10 قراتوں میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، صرف ایک میں کریں، اور اس کے علاوہ یہ وہ قراتیں جو ان 10 کے علاوہ ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مراکش کے اندر جو ہے وہ ان 10 قراتوں کے علاوہ اس کے جو ہم 10 طریقے انہوں نے اور بنا لیے ہیں جو 80 طریقوں کے علاوہ ہیں، وہ بھی ہیں۔ تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اہل علم انہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بتائے بغیر اگر یہاں تلاوت شروع کر دے گا یہ فتنہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ علمی طور پر ہمارا کلیت القرآن جو ہے وہ یہی کام کر رہا ہے، لیکن ابھی کلیت القرآن جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے اندر ہمارے کلیت القرآن کے فارغ جو ہے وہ لاہور کی بڑی بڑی مساجد میں جو ہے وہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ کئی لہجوں میں پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن کم از کم وہاں بتانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ حمزہ مدنی صاحب جو ہے وہ 4 رکعتیں تراویح کی یہاں پڑھائیں گے، اس لیے کہ پہلی رکعتیں جو ہیں وہ میرا نواسا جو ہے وہ سعدی وہ قرآن سنائے گا، تو باقی 4 رکعتیں جو ہے وہ ڈاکٹر حمزہ بدری پڑھائیں گے۔ دیکھیں وہ مختلف قراتوں میں پڑھتے ہیں لیکن بتا دیا کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بات کر دی ہے۔ اچھا، امام بخاری نے ایک دلیل کے طور پر بات کی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں فرشتے آپس میں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہا ماذا خلق ربکم، تمہارے رب نے کیا پیدا کیا ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہنا جو ہے وہ کسی کی مخلوق نہیں ہوتی، کہنا جو ہے یہ اللہ کا وصف ہے، یہ اللہ کی کلام کی حالت ہے۔ تو اللہ کے کلام کی جو حالت ہے وہ اللہ کا وصف کہلاتی ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا ماذا خلق ربکم، بلکہ کیا کہا ہے ماذا قال ربکم۔ چلیے باریک بات تھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت الکرسی میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی اجازت کے بارے میں جو مختلف الفاظ وارد ہوتے ہیں، اور بھی کچھ الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں گے بعد میں۔ فی الحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امر یہ بھی جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا حکم جو ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ امر سے مراد اللہ کا حکم ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اسی طرح جو اللہ کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، کن کے بعد وہ چیز جو ہے وہ
پھر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن خود جو اللہ کا حکم ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اسی طرح جو اللہ کا اذن ہے یہ بھی مخلوق نہیں ہوتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے زبردست معجزے دیے تھے کہ وہ کیا تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں ایک مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس کے اندر میں پھونک مارتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورج جو ہے یہ مائدہ ہے، اس کے اندر میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ایک زندہ پرندہ یعنی تمام اس کے اعضاء بھی بن جاتے ہیں، گوشت پوست بھی بن جاتا ہے، وہ اڑنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ مردہ کو جو ہے وہ پھونک مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو ناقابل علاج بیماریاں تھیں جس کے اندر خاص طور پر یہ برس، پھل بیری اور یہ مادرزاد اندھا، ان کو وہ جو ہے وہ تھوک لگا کر پھیرتے تھے اپنا ہاتھ، تو اسی لیے انہیں جو ہے وہ مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا معنی مسح کرنے والا۔ تو جب وہ مسح کرتے تو اس کا جو ہے وہ اندھا پن ختم ہو جاتا، اس کی آنکھیں وہاں بن جاتی۔ اور اسی طرح برس والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اس کی وہ پھل بیری کے جو نشانات ہوتے ہیں، چٹاخ وغیرہ، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ تو یہ علاج کوئی طبیب اور حکیم نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ اس کو طب اپنے عروج پر تھی، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اور بھی بہت سے، کہنے کا مقصد یہ اس میں ہر جگہ پر ایک لفظ ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم۔ اس کا معنی یہ ہے یہ اللہ کا حکم جو ہے یہ مخلوق نہیں ہوتی، نہ امر اللہ کی مخلوق ہے اور نہ یہ اذن اللہ کی مخلوق ہے۔ چلیے جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اب حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی سے کلام کرتے ہیں، دیکھیے لفظ کلام آ گیا حدیث میں، کہ اللہ جب وحی سے کلام کرتے ہیں، یعنی وحی اللہ بولتے ہیں، سمع اہل السماوات شیئا، آسمان والے تمام کے تمام جو ہے وہ کچھ سنتے ہیں۔ وہ کچھ سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہو تو وہ بھی جبرائیل سنتا ہے، اور سن کر پھر جبرائیل لے کر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ تمام فرشتے قرآن کے علاوہ جو دیگر احکامات ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو تو قرآن کے علاوہ بھی احکامات ملتے ہیں نا، فلاں کی جان قبض کر لو، یوں کر دو، وہ کر دو، فلاں علاقے کو تباہ کر دو، یہ سارے فرشتوں کو احکامات ملتے ہیں۔ تو فرشتے سنتے ہیں نا، تو سنتے کلام کو ہیں۔ اس سے کیا اثر ہوتا ہے کہ بھئی وہ کس چیز کو سنتے ہیں؟ انسان بھی قرآن مجید کو جو ہے وہ جبرائیل نے سنایا اللہ کے رسول کو، اور پھر باقاعدہ دور بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، جو اللہ کے رسول نے سنایا اس کے اندر حروف بھی تھے، الفاظ بھی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کلام جو ہے اس میں حروف بھی ہوتے ہیں، الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ امام بخاری اس کی صراحتیں جو ہیں وہ الگ الگ لائیں گے۔ فی الحال میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وحی سے کلام کرتے ہیں تو آسمان والے کچھ سنتے ہیں۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب جو ہے وہ ان کے دلوں سے ڈر جاتا رہتا ہے، وَسَكَنَ الصَّوْتُ، اور آواز جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا بولنا جو ہے اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اللہ نہیں بولتے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہ مسلسل بولتے جائیں۔ یہ ہمارے ہاں اشاعرہ ماتریدیہ نے ایک ایسی صورت بنائی ہوئی ہے کہ کلام نفسی مسلسل ہے اور ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور یہ ساری کی ساری تعبیریں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ امام بخاری کے دور میں اشعری ماتریدی نہیں تھے، اس لیے وہ جتنا بھی رد کرتے ہیں وہ جامعہ اور معتزلہ کا کرتے ہیں۔ اس طرح کرامیہ وغیرہ جو ہے وہ ان فرقوں کرتے ہیں۔ تو یہ بعد کے اندر پیدا ہوئے ہیں معتزلہ اور اشاعرہ ماتریدیہ، لیکن اب ان کی، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام کے تمام منفی، دیوبندی، بریلوی، دیوبندی جو ہے وہ اشعری ماتریدی ہیں، اور جو اپنا جو بریلوی ہیں وہ کرامیہ ہیں۔ کرامیہ جو ہے وہ کٹر صوفی لوگ ہیں، اور بریلویوں کی جو اصل امتیازی چیز ہے وہ تصوف ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام کے تمام پیر جو ہے وہ تصوف کی بنیاد پر، تو میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سکن صوت، آواز ٹھہر جاتی ہے، تو عرفوا انہ الحق من ربکم، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آواز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ وَنَادَوْا، اور پھر وہ پکارتے ہیں۔ جی، کون پکارتے ہیں؟ اس سے مراد وہ جلیل القدر فرشتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے
وہ جو دوسرے فرشتے ہیں نا جو گھبراہٹ میں ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب کا کیا حکم آیا ہے؟ تو قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو حکم آیا وہ حق ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا گھبراہٹ میں آواز سنی تو جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ ایک وقتی طور پر یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر بعد میں دور ہو جاتی ہے، اسی لیے فضیہ کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ کا دور کیا جانا۔ تو جی اس کے بعد امام بخاری ایک اور روایت لائے ہیں تائید کے طور پر، اور یہ روایت جو ہے یہ معلق ہے، اس کی سند نہیں ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ جابر بن عبداللہ ہے، یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری بہت دفعہ لائے ہیں اپنی کتاب میں، بعض جگہ پر تو اس کو جو ہے وہ صیغہ معروف سے لائے ہیں جی، اور سند بھی موجود ہے، اور بعض جگہ پر جو ہے وہ صیغہ مجہول سے لائے ہیں، جس کو پیسے وائس کہتے ہیں، اس سے لائے ہیں۔ اور اس لیے کہ امام بخاری جو ہے وہ جب سند کا ذکر نہیں کرتے تو بسا اوقات جو ہے وہ پیسے وائس کی صورت میں، اگر سند ذکر کر دیں تو پھر تو ذمہ داری ہو جاتی ہے ان راویوں کی جو سند میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر سند ذکر نہ کریں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ روایتیں بھی شامل ہیں جو امام بخاری کے معیار کی نہیں ہیں، تو اس لیے جب امام بخاری کا معیار والی امام بخاری سے کم معیار والی روایتیں آئیں گی تو پھر یذکر کے لفظ سے بیان کی جاتی ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ جابر بن عبداللہ عن عبداللہ ابن انیس، جی اب وہاں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ خود روایت نہیں کرتے، بلکہ عبداللہ بن انیس جو صحابی ہے ان سے سنتے ہیں، جابر خود بھی صحابی ہیں۔ اب انیس کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ وہ فرماتے کیا تھے، یحشر اللہ العباد، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرے گا میدان محشر میں، تو بصوتن، ایسی آواز کے ساتھ، یہاں آواز کی بات آئی ہے، یسمعہ من بعدا کما یسمعہ من قربا، کیا مطلب کہ یہ میدان محشر میں تو ہوں گے، سارے زندہ ہو کر جو ہے وہ میدان محشر میں موجود ہوں گے، اللہ ایک آواز کے ساتھ ان کو بلائیں گے اور بلا کر جو ہے وہ تمام جو مخلوق ہے اس کو اکٹھا کر لیں گے۔ حشر جو ہے وہ ایک جماعت کو اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں جی۔ اچھا، یسمعہ من بعدا، اس کو جو ہے وہ جو دور ہے، جو دور ہے وہ بھی سنے گا، جس طرح کہ اس کو جو قریبی ہے وہ بھی سنے گا، یعنی اللہ کی آواز جو ہے قریبی لوگ بھی سنیں گے جو اللہ کے قریب ہوں گے، اور جو دور ہوں گے وہ بھی سنیں گے، دونوں برابر سنیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا یہ وصف ہے کہ یہاں قریب اور دور کی ایک بات نہیں، ہماری کلام کی بات یہ ہوتی ہے قریبی ہوتے ہیں وہ بات کو صاف سنتے ہیں، جو دور ہوتے ہیں ان کو صاف سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کی جو گفتگو ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے قریبی وہ بھی سنتا ہے اور دور والا بھی سنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے، اسی لیے اس کی کیفیت سے ہم بات نہیں کرتے، لیکن مخلوق کی حالت جو ہے وہ قریبی ہونے کی اور بعید ہونے کی جو ہے وہ دونوں طرح موجود ہے۔ اللہ پھر کیا کہتے ہیں؟ گفتگو سے پہلے اللہ کہتے ہیں انا الملکو، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں بدلہ دینے والا ہوں، میں جزا دینے والا ہوں۔ دین کے معنی مالک یوم الدین ہے نا، کیا ترجمہ اس کا؟ جزا کے دن کا مالک۔ تو اس دیان جو ہے یہ اس سے نکلا ہے، دیان کا معنی ہوتا ہے بہت اچھا بدلہ دینے والا، جزا دینے والا، بدلہ جو ہے وہ جزا بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ کلمے کہیں گے۔ اب اگلی حدیث جو ہے میں نے پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، تو اس میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ پہنچانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو خود نہ بھی سنی ہو، کسی اور صحابی سے سنی ہو، تو وہ اس کے ذریعہ سے جو ہے وہ اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بلاغات۔ تو صحابہ کے اندر اگر کوئی صحابی درمیان میں کسی کو چھوڑ دے تو اس کو بولتے ہیں مرسل۔ مرسل کا معنی چھوڑی ہوئی، کسی کا نام چھوڑ دیا درمیان میں۔ عام طور پر عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ جو چھوٹی عمر کے جو ہے وہ صحابہ اور صحابیات ہیں نا، وہ واقعہ میں خود موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہ جس سے واقعہ سنا ہوتا ہے صحابی کا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مرسل کی جمع مراسیل، مراسیل صحابہ۔
اور محدثین کے ہاں جس میں صحابی جو ہے وہ روایت کرنے والا ہو وہ صحابی چھوڑ دے وہ روایت معتبر ہوتی ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ معتبر ہے۔ اگر نام نہ بھی لیا جائے، یہ کہہ دیا جائے ایک آدمی جو صحابی ہے اس نے روایت کیا، روایت معتبر ہوگی، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہے وہ معتبر ہے۔ کلہم عدول کا لفظ جو ہے مشہور ہے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ عدول ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ابو ہریرہ نے جو ہے وہ، اب آگے ذکر آ جائے گا ویسے کہ اب ابو ہریرہ جو ہے وہ کس سے سن کر جو ہے وہ آگے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں آسمان میں، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، تو پرندے اپنے پر مارتے ہیں، لیکن پر مارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے جو ہے وہ تابع ہوتے ہیں۔ خضعان خاضع بولتے ہیں عاجز، خضعانا لقولہ، اللہ کی بات کے سامنے عاجزی کی صورت میں پر مارتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، پر مارنے کا معنی جو ہے یہ عاجزی ہے، جیسے کہ انسانوں کے اندر عاجزی کیا ہے؟ سجدہ کرنا یا رکوع کرنا، انسانوں کے اندر عاجزی یہ ہے، تو پرندوں کے اندر جو ہے وہ پر مارنے کی عاجزی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ہے وہ پرندوں میں سے ماں چوگا کھلانے کے لیے بچوں کے پاس آتی ہے تو بچے کیسے آتے ہیں؟ پر مارتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت پر مار کر جو ہے وہ عاجزی کی صورت میں ماں سے چوگا لیتے ہیں۔ چلیے جی، کانہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ وہ زنجیر جو ہے وہ ایک چٹیل پتھر پر زنجیر، اصل میں چٹیل پتھر پر جب ایک سنگلی جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے تو وہ سنگلی کے جو مورے الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ آواز جو ہے وہ درمیان میں وقفہ بھی ہوتا ہے، اس کا وقفہ بھی ہوتا ہے، اور وہ زنجیر کھینچی جاتی ہے تو وہ وقفے سے جو ہے وہ زنجیر آواز کرتی ہے۔ تو گویا کہ وہ زنجیر ہے چٹیل پتھر پر۔ قال علی، یہ اس روایت میں امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ علی بن عبداللہ مدینی ہیں، یہ مشہور ہیں، یہ وہ استاد ہیں جن کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس میں بیٹھتا تھا تو میں اپنے آپ کو چھوٹا طالب علم سمجھتا تھا، ان کی اتنی علم کی ہیبت ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، ویسے یہ روایت جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیے علی بن عبداللہ کے استاد کون ہیں؟ سفیان بن عیینہ۔ تو یہ جو ہے نا سفیان بن عیینہ کے علاوہ اب ان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے لفظ جو ہے وہ صفوان کی بجائے یہ صفوان، لفظ فے کی جزم نہیں، فے کی زبر، انہوں نے جو ہے وہ صفوان جو ہے وہ کہا ہے۔ اچھا، ینفذہم ذالکا، ینفذہم کا معنی نفاذ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنے کے، کہ وہ آواز جو ہے وہ جو زنجیر کی آواز ہوتی ہے وہ ان تک پہنچتی ہے۔ نفاذ کا معنی یعنی پہنچ جانا، باقاعدہ ایک چیز جو ہے کہیں جاری اور ساری ہو جائے اس کو بولتے ہیں نفاذ، تو ان تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے گویا کہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو اللہ کی آواز ہوتی ہے نا وہ زنجیر کی صورت اختیار کرتی ہے، اور زنجیر کی صورت جو ہے وہ ان کو سنائی دیتی ہے۔ یہ اصل میں ایک تعبیر ہے، ہم اس وقت اس کیفیت میں نہیں پڑھتے کہ وہ آواز زنجیر کی ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں اتنی بات ہے کہ ہمارا زیر باس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی وہ بات ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کی جو کیفیت ہے ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ جو علی بن مدینی نے جو بات کہی ہے وہ تو انہوں نے اتنی کہی ہے، جو سفیان بن عیینہ سے انہوں نے روایت کی ہے، لیکن سفیان بن عیینہ کے علاوہ جو اور لوگ ہیں انہوں نے ان کی بات بیان نہیں کی، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ کیفیت ہے، اور علی بن مدینی جو ہے وہ اس کیفیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے بارے میں کیفیت پیش کرنا جو ہے یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ صفوان۔ صفوان اور صفوان یہ دو لغتیں ہیں، تو چونکہ قرآن مجید میں تو لفظ صفوان کا ہے ہی نہیں۔ ینفذہم ذالکا، یہ زنجیر کی آواز جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے، یعنی ذالکا جو ہے یہ صفوان کی طرف لوٹ رہے، یعنی ذالکا سے مراد وہ صفوان ہے۔
کہ ان تک جو ہے وہ یہ جو آواز ہے نا جو پیدا ہوتی ہے اس چٹیل پتھر سے وہ ان تک پہنچتی ہے۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ جب ان کے دلوں سے جو ہے وہ یہی بے چینی جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ جو بڑے فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں الحق، جو اللہ نے کہا وہ حق ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بہت بلند ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ چلیے جی اگلی حدیث کا ترجمہ بھی سنیے۔ اچھا یہ اس کے اندر کچھ اصول حدیث، یعنی اصول حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مصطلحات اور حدیث ہوتی ہے اور ایک اصول حدیث ہے۔ اصول حدیث کے اندر عام طور پر جو ہے یہ جو ہوتا ہے نا تحمل و ادا کے روایت سنی کیسے اور کس نے سنی اس کی تفصیلات جو ہے وہ پیش ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ بہترین کتاب جو ہے وہ قاضی ایاز کی ہے جس کا نام ہے العلماء فی معرفت اصول روایہ و تقیید السماع۔ اس کے اندر یہ تحمل و ادا کی جو باتیں جو ہیں وہ وہاں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ ذرا سمجھ لیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو عن اکرمہ عن ابی ہریرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ جو ہے علی نے سفیان بن عیینہ سے خود سنا ہے اور سفیان بن عیینہ نے عمر سے بھی خود سنا ہے۔ پہلی جو روایت تھی اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات موجود تھی کہ حدثنا سفیان عن عمر، لیکن امام بخاری جو ہیں وہ اب اس کی جو صراحت کر رہے ہیں نا وہ دوسری روایت سے تائید دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حدثنا سفیان حدثنا عمر عن اکرمہ عن ابی ہریرہ بہذا، یعنی یہی روایت جو ہے تو یہاں جو ہے وہ بہذا جب لوگوں بہن نبیہ جو ہے نا گویا کہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ بلاغات نہیں ہے، یعنی وہ روایت جو ہے بلاغات کے بغیر خود جو ہے وہ روایت کی گئی ہے براہ راست۔ بلاغات میں نے آپ کو بتایا نا ایک چیز جو پہنچا دی جاتی ہے خود نہیں سنی جاتی اس کو عام طور پر بلاغات کہتے ہیں، لیکن وہ صحابہ میں تو معتبر ہے، لیکن میں ویسے بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے اسی لیے اس کو بنیاد بنایا ہے کیونکہ مراسیل صحابہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ انہوں نے بیان کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ بلاغات نہیں ہے۔ اچھا اگلی ایک پھر روایت ہے قال سفیان، یہی سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ قال عمر سمعت اکرمہ تھا۔ اب دیکھیے نا کہ عمر بن دینار تک تو ویسے ہی خود سما تھا، اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ ان اکرمہ کی بجائے سمعت اکرمہ تھا، میں نے اکرمہ سے خود سنا ہے۔ اب دیکھیے نا اس میں تصریح ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے امام ہیں نا جب حدیث کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت بسا اوقات یہ جب بات کرتے تو کسی کا نام چھوڑ کر جو ہے وہ بات ذکر کر دیتے، کسی کا نام چھوڑ کر بات کو، جسے ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے یوں کہا، ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے خود نہیں ملے، اسی طرح وزیر اعظم نے یہ کہا، ہم وزیر اعظم سے خود نہیں ملے، اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا، گورنر نے یہ کہا، ہم گورنر سے۔ عام طور پر یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ اخباروں میں آتی ہے تو اس کے اندر درمیان میں جو آدمی سننے والا ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں تدلیس۔ تو شروع میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں میں ایسی باتیں جو ہیں پائی جاتی تھی، لیکن وہ ایسی بات جو ہے وہ صیغہ معروف سے بیان نہیں کرتے تھے، کبھی قالا سے بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ ثابت شدہ نہ ہو۔ اس لیے وہ اگر ان بھی کہیں قالا بھی کہیں پھر بھی ان کی روایت معتبر ہوتی ہے، لیکن امام بخاری جو ہے وہ خود اپنا سما بنا کر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلی روایت کے اندر دیکھیے یہ ان اکرمہ تھا، اب دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ قال عمر سمعت اکرمہ تھا، یہاں ان اکرمہ کی بجائے میں نے اکرمہ سے خود سنا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پہلی روایت میں جو ہے وہ ان اکرمہ کے بعد ان ابی ہریرہ تھا، تو یہاں کہتے ہیں حدثنا ابو ہریرہ، یعنی ہمیں ابو ہریرہ نے خود حدیث سنائی ہے، مطلب یہ کہ سما کی صراحت آ گئی۔ یہ جو ہے محدثین کے ہاں یہ ایک معیار کے لیے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، یہ ہم تحمل و ادا کی باتیں ہیں اصول حدیث کی۔ اچھا آگے چلیے قال علی، علی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سفیان بن عیینہ سے یہ پوچھا کہ قال سمعت اکرمہ تھا، سفیان کہتے ہیں کہ میں نے خود اکرمہ سے سنا ہے، وہ پہلے بھی آ گئی ہے یہ روایت
قالا سمیتا ابا ہریرہ، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے ابو ہریرہ سے خود سنا ہے؟ یہ علی نے سفیان اور سفیان کے بعد اکرمہ، اور جو ہے وہ اکرمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ نے خود سنا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کے شروع میں ان تھا نا پہلی روایتوں میں، قال نعم، تو وہ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اب یہ تمام کی تمام لڑائی جو ہے نا وہ اس میں صراحت آ گئی کہ خود سننا ہے۔ امام بخاری کے نزدیک جب تک ملاقات نہ ہو کسی کے ساتھ اس وقت تک کوئی حدیث موت پر نہیں ہوتی۔ تو چلیے جی، قلت لسفیان، اب علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا ان انسانا روا عن عمرو بن دینار عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ یرفعہ انہ قرأ۔ اب جو ہے وہ ایک نئی بات ہے، وہ اصل میں یہ قرأتوں کی بات ہے کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ ایک انسان وہ اس طرح روایت کرتا ہے کہ عمرو بن دینار سے، یعنی سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں، اور عمرو بن دینار جو ہے وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، اور اکرمہ جو ہے وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یرفعہ، وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے رسول تک پہنچاتے تھے۔ یرفعہ کا لفظ مرفوع کے لیے آتا ہے، مرفوع اللہ کے رسول کی بات کو کہتے ہیں کہ انہ قرأ، کہ اللہ کے رسول نے قرات کیا کی ہے؟ یہ ہے فرغ، یہاں آپ کی کتابوں میں جو ہے وہ لفظ غلط ہے، فزع، یہ فزع نہیں ہے، یہ ہے فرغ۔ ہیں جی، آپ کے یہاں فرغ ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن میری کتاب میں جو ہے وہ فزع ہے جی۔ قال سفیان بن عیینہ نے جواب دیا کہ ہاکذا قرأ عمرو، وہ کہتے ہیں کہ عمر نے اسی طرح تلاوت کی ہے۔ فلا ادری سمعوا ہاکذا ام لا، میں نہیں جانتا کہ عمر نے جو ہے وہ اسی طرح سنا ہے یا نہیں سنا۔ یہ بات تو ان کی تلاوت جو ہے وہ عمر بن دینار کی تلاوت بھی ہے، یعنی فرغ۔ قال سفیان وہی قراءتنا، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہماری قرات بھی یہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سفیان بن عیینہ بہت بڑا محدث ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری قرات بھی یہی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ قرات جو ہے وہ شاذ ہے کہ متواتر، تو آپ میں قاری موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سفیان نے یہ کہہ دیا کہ ہماری یہ قرات ہے فرغ، یعنی یہاں جو ہے وہ فزع نہیں ہے، یعنی زے کی بجائے غین پر نقطہ ہے، یہ ہوا نا، یعنی جب یہ نقطہ زے پر ہوگا تو فزع ہوگا، اور اگر یہ نقطہ جو ہے وہ غین عین پر ہوگا تو یہ فرغ بن جائے گا۔ تو قرات جو ہے سفیان کی یہی ہے۔ چلیے اگلی روایت بھی پڑھ لیں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بات واضح ہو جائے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ انہ کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی یتغنى بالقرآن وقال صاحب له یرید یجہر به۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے ویسے تو میرا دل تھا کہ میں آپ کو کچھ میں بتا ہی دیتا ہوں بات، کم از کم اس صدیقت میں نے پڑھ دیا ترجمہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے، یعنی ایک دفعہ نہیں، انہوں نے کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی یتغنى بالقرآن۔ اب یہاں لفظ ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہیں کان رکھا، یہاں اذنا کا ترجمہ اجازت کے نہیں ہے، یہاں اذنا جو ہے یہ نہیں کان رکھا، جس چیز کو توجہ سے سنا جائے نا اس کو ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں چیز پر کان رکھا، توجہ کے بغیر سنی جائے تو اس کے لیے لفظ نہیں بولتے۔ ما اذن اللہ، نہیں کان رکھا اللہ نے کسی چیز کے اوپر، جو کان رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول جب کوئی قرات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بہت وجہ سے سنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت ہی جو ہے وہ خشوع اور خضوع سے قرآن پڑھتے تھے. تو خشوع اور خضوع جو ہوتا ہے نا، جب کسی بات میں خشوع اور خضوع آ جائے تو وہ بہت حسین ہو جاتی ہے. وہ اتنی حسین ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ اوتیا مزامیر آل داود، کہ اسے جو ہے وہ داود کی جو بانسریاں ہیں وہ دی گئیں. اصل میں داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زبور کو پڑھتے تھے بہت ہی خوبصورت آواز میں، آواز بھی بہت اچھی تھی، اور اتنی خوبصورت آواز ہوتی تھی کہ پرندے جو ہے وہ ان کی آواز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ٹھہر جاتے تھے، یعنی پرندے تک سنتے تھے ان کی آواز. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو خوبصورت آواز ہوتی ہے اس کے لیے ایک لفظ ہے غنا. غنا کہتے ہیں گانے کو. گانا کیا ہوتا ہے؟ آواز کو خوبصورت بنا کر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. لیکن اب گانا ایک فن بن گیا ہے، فنون لطیفہ جسے فائن آرٹس کہتے ہیں. فنون لطیفہ میں سے ایک جو ہے وہ گانا فن بن گیا ہے، اور وہ اس کے اندر قواعد ہیں موسیقی کے قواعد. قرآن مجید جو ہے وہ خشوع خضوع میں جب پڑھا جاتا ہے تو موسیقی کے قواعد کا وہ پابند نہیں ہوتا. وہ خشوع خضوع جو ہے ایک فطری حالت ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید کو تیروں کی طرح تک کر کے پڑھیں گے. وہ قرآن مجید جو ہے ان کے دل پر نہیں اثر انداز ہوگا. یہ منع ہے قرآن مجید تک کر کے پڑھنا. ہمارے ہاں جو قاری قرآن مجید کو تک کر کے پڑھتے ہیں، یہ سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. قرآن مجید کو جو ہے وہ اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہو. ہاں ایک چیز ہے، قراتوں کو واضح کرنے کے لیے جو ہے اس کے لیے کچھ محنت کی جاتی ہے کہ اس وقت الفاظ جو ہے وہ کھڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. اس لیے حمزہ صاحب کی تلاوت کے بارے میں کویت میں یہ سوال پیدا ہوا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا جی حمزہ صاحب کی تلاوت میں جو ہے وہ بناوٹ ہے. لیکن حمزہ صاحب کی تلاوت میں بناوٹ نہیں ہے، وہ تو عربی لہجے میں پڑھتے ہیں. یعنی یہاں صورت حال یہ ہے کہ عربی لہجہ جو ہے وہ ان کا ایسا ہے جیسے کہ یہ عربی ہو. ان کو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ شامی ہے، شامی کاری ہے، یہ شام سے آیا ہے. تو ان کی جو تلاوت ہے، قاری ابراہیم کی تلاوت ہو یا حمزہ صاحب کی تلاوت ہو، اس کے اندر بناوٹ نہیں ہے. تو اس لیے پھر میں نے باقاعدہ ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس کے اندر وہ بناوٹ نہیں ہے. یہ صرف جو تھوڑا سا آپ کو تکلف نظر آتا ہے اس کی وجہ جو ہے یہ مختلف قراءتیں ہیں. تو قراءتیں الگ پڑھنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے تو پھر یہ چیز جو ہے وہ رکھی جائے گی. تو اس لیے یہ جائز ہے. لیکن ویسے جو ہے وہ اسی کو، جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ گانے کے انداز پر جو ہے وہ، اب قراءتیں کیا، اب دعا گانے کے انداز پر ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے یہ منع ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو دعائیں جو ہیں وہ اب گانے کے انداز پر جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. چلیے جی، تو یہاں لفظ یہ تغنا بالقرآن، کہ قرآن مجید جو ہے وہ گا کر پڑھتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن یہاں وہ غنا نہیں ہے جو موسیقی کے قیدوں کے مطابق ہے. اس غنا سے مراد جو ہے وہ اصل میں وہ خشوع خضوع اور وہ جو ہے وہ ڈر اور خوف اور عاجزی. خشوع خضوع کے معنی یہ ہے نا، جو اس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے یتغنا بالقرآن. اس لیے جو شخص جو ہے وہ اس حدیث کو لیتا ہے من لم یتغنا بالقرآن فلیس منا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو گانے کی طرح قرآن مجید نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اس سے مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو خشوع اور خضوع سے قرآن مجید نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کے رسول کے لہجے میں نہیں پڑھتا. اس لیے آپ کو پتا کہ لفظ آپ کی قرأتوں میں آتا ہے لہن، لہن داودی اور لہن نبی. لہن سے مراد وہ لہجہ ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے لہجے میں پڑھو. اللہ کے رسول کا لہجہ جو ہے وہ گانے کا نہیں تھا. اللہ کے رسول کا جو لہجہ تھا نا وہ جو ہے وہ خضوع اور خضوع کا لہجہ تھا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ خضوع اور خضوع جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سینے سے آواز آتی ہے. جب اللہ کے رسول اس طرح قرآن پڑھتے یا دعا کرتے تو اللہ کے رسول کے سینے سے اس طرح آواز آتی، عزیز کا عزیز قدرے، اس طرح جو ہے وہ آواز آتی جس طرح کہ ہنڈیا جو ہے وہ آگ پر ابلتی ہے تو اس کے ابلنے کی آواز آتی ہے نا، اللہ کے رسول سے اس طرح سینے سے آواز آتی تھی.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی توفیق دے. میں کوئی ایسی بات نہیں بتانا چاہتا جو اللہ کا راز ہو. جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت دے دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ تغنا بالقرآن سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت آواز سے پڑھنا. اور یہ خوبصورت آواز سے پڑھنا یہ اللہ کے رسول کا لحن ہے، لہجہ ہے. تو غنا کے معنی یہاں گانے کے نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ یہ تغنا بالقرآن ہے. وقال صاحب اللہ، اور ایک ساتھی جو ہے وہ ابو ہریرہ کا ایک ساتھی ہے. اصل میں یہ وہ ساتھی ہے جس نے اصل روایت کی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا یبلغ بہ النبیہ، کہ وہ اللہ کے رسول تک اس ساتھی کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ یہ اصل میں بات جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھی کی ہے. نہیں، وہ بھی ایک صحابی ہے اور ابو ہریرہ کا بھی ساتھی ہوا، اس لیے کہ ابو ہریرہ نے ان سے جو ہے وہ بات سنی ہے نا. تو یرید و یجہر بہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ واہ ویلا کرتے تھے. یجہر سے مراد واہ ویلا ہے. جب انسان جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں وہ پڑھتا ہے خاص طور پر، تو وہ حقیقت میں جب خشوع خضوع جو ہے بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر واہ ویلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سارا سال سے ایک دعا کرتا ہوں سونے سے پہلے، اور جب تک میں وہ دعا نہ کروں اس وقت تک جو ہے وہ میں سوتا نہیں ہوں. ہر رات مجھے کتنی بھی دیر ہو جائے، اس دعا کے اندر میں اردو میں دعا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دعا جو ہے وہ مناجات کی صورت میں یا واویلے کی صورت میں دعا کروں، اور مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس حالت میں دعا کر سکوں. پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرتے بھی ہیں. بس اس سے آگے میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا، لیکن چونکہ آپ کے لیے سبق ہے کہ میں الحمدللہ جو ہے وہ اس دعا کے بغیر میں کبھی نہیں سوتا الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی جو سنت چیزیں ہیں وہ میں الحمدللہ پڑھتا ہوں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری آخری جو دعا ہے وہ یہ ہوتی ہے سونے سے پہلے. چلیے جی، تو یجہر بہ سے مراد ہے واویلا. یہ واویلا اونچی بات ہوتی ہے نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اتنا ہی آج رہنے دیتے ہیں. باقی جو 2 حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، اس کے بعد یہ باب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی سوال ہے تو ماشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. آج ماشاءاللہ